وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام، سامعین ذوی الاحترام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ یہ ہمارا ہر مہینے ہونے والا درس ہے، جس میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک گوشوں کو، مبارک واقعات کو ہم سماعت کرتے ہیں. پچھلے جب ہم درس میں یہاں بیٹھے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے 7ویں سال سے لے کر غالباً 10ویں سال تک کے کچھ واقعات کو ہم نے سماعت کیا تھا، 10ویں یا 11ویں سال تک، جس میں مشہور واقعہ شعب ابی طالب کا تھا کہ 3 سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ماننے والوں کو ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محدود کر دیا گیا. دونوں طرف سے پہاڑی علاقہ تھا اور بیچ میں ان کو قید کر دیا گیا. کوئی ان کے پاس اندر نہ جا سکے اور نہ اندر سے کوئی اس پہاڑوں کی جگہ کے بیچ میں سے باہر آ سکے. 3 سال تک کا وہ عرصہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار اسی پہاڑی کے درمیان میں رہنے اور بسنے لگے. اور ایسا وقت بھی ان کے درمیان آیا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس میسر نہ ہوتی. کھانے پینے کی چیز ظاہر سی بات ہے، باہر جائیں گے تو باہر سے لے کر آئیں گے، باہر جا ہی نہیں سک رہے اور باہر کا کوئی انسان اندر نہیں آ سک رہا ہے، تو پھر کھانے کی پینے کی چیزیں ان کے پاس ختم ہونے لگی. ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جھاڑ کے پتے توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کھایا کرتے ہیں. جھاڑوں پر جو پتے لگتے ہیں اور چمڑا وغیرہ جو ہوتا ہے اونٹ کا، بکرے وغیرہ کا، اس کو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، استعمال میں لایا کرتے تھے. اس کو سکھا کر صاف کر کے کہیں جانماز بنا لیا کرتے تھے، کہیں بیٹھنے کے لیے یا کوئی اور چیز اس سے بنا لیا کرتے تھے. تو وہ سوکھے ہوئے چمڑے ان کے پاس رکھے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بھوک کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ جلا کر ان چمڑوں کو کھایا کرتے تھے. ایسا وقت بھی وہ 3 سالوں میں 7 نبوی سے، یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک کا یہ ایسا وقت گزرا. اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا. پھر کیسا ختم ہوا آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا. جناب ابو طالب کی پہل تھی اور دوسرے ابو البختری، حکیم ابن حزام وغیرہ کی طرف سے پہل تھی. ان کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم ہوا. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کر مکے میں رہنے لگے. پھر مکے میں رہنے لگے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی دعوت و تبلیغ کرتے، لیکن لوگ ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی دوسری طرف جا کر دین کی تبلیغ کروں. تو دین کی تبلیغ کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو چھوڑ کر طائف کی طرف آپ سفر کیے. طائف میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے. وہاں پر کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پر ظلم کیا. وہاں ان پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا گیا. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اتنا آپ پر پتھر برسائے گئے طائف کے مقام پر. یہ سارا واقعہ آپ نے جو ہے تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا. پھر اس کے بعد طائف سے واپس آئے. کچھ دنوں کے بعد معراج شریف کا واقعہ ہوا، اس کے بھی تفصیل آپ کے سامنے جو ہے پچھلی بار رکھی گئی تھی. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر سے پہلے آپ کے جو چہیتے چچا تھے جناب ابو طالب، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ تھی، پہلی وائف تھی حضرت خدیجہ، ان کا وصال ہوا. یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ہم نے بات رکھی تھی. اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر سے واپس آ گئے. اب مکہ مکرمہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مکے والے جو قریب کے رہنے والے ہیں وہ تو بات کو نہیں مان رہے ہیں. جب ان کے سامنے دین کی دعوت دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، تو وہ الٹا ظلم کا، زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا،
شہر کے باہر میلے وغیرہ لگتے ہیں جہاں پر لوگوں کی ایک گیدرنگ جمع ہوتی ہے، ہجوم جمع ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقامات پر جانے لگے، میلوں وغیرہ میں یا بازار وغیرہ میں، وہاں جا کر لوگوں کے درمیان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرنے لگے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ مکۃ المکرمہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہاں پر لوگ آ کر اس کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن ان کے طواف کرنے کا طریقہ الگ تھا، ڈھنگ الگ تھا، وہ الگ معاملہ تھے، لیکن ایک عظمت والی جگہ اس کو مانا جاتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو نسبت تھی، اور وہاں پر جنت کا جو پتھر ہے حجر اسود وہاں پر رکھا ہوا تھا، زمزم کا کنواں وغیرہ ساری چیزیں مکے میں موجود تھی، حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلنے والا جو زمزم تھا، تو یہ ساری چیزوں کو وہ لوگ دیکھ کر وہاں کی اس کی عظمت کو بجا لاتے تھے، اس کو ایک عبادت کی جگہ اس کو مانتے تھے، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ الگ تھا، حالانکہ انہوں نے اس کے اندر مورتیوں کو بٹھا دیا تھا کعبۃ اللہ کے اندر، یہ ان کی عبادت کا ایک الگ طریقہ تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکل کر نبوت کے 10 سال ہو گئے اعلان نبوت فرما کے، 10ویں اور 11ویں سال میں باہر نکل کر بازاروں میں میلوں وغیرہ میں جا کر دین کی تبلیغ کرنے لگے، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ حج کے دنوں میں حج کے ارادے سے کعبۃ اللہ کے لیے آتے تھے، مکے میں، مکے کے قریب مینا میں، عرفات وغیرہ میں، وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے۔ تو حج کے دنوں میں مدینے کے کچھ لوگ مینا کی وادی میں، مینا آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دنوں میں ایک پلیس بتائی جاتی ہے جہاں پر وائٹ کلر کے ٹینٹس لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر حاجی قیام کرتے ہیں، وہاں اصل حج کے ارکانوں میں سے وہ رکن ہے، مینا کے اندر رکنا، وہ ٹینٹوں کے اندر آرام کرنا، وہاں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا۔ تو وہ ٹینٹس کی جگہ پر مدینے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مدینے سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے اس مقام پر بھی پہنچے، تو وہاں پر چند لوگوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بڑی پسند آئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ان کو پسند آیا، اور یہ لوگ مدینے کے رہنے والے تھے۔ مدینے کا پہلے نام یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں بلاؤں کی جگہ کو، کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں پر بلائیں مصیبتیں آتی ہے ایسی جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ تو مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب کے لوگ وہاں پر مینا کے میدان میں آئے تھے، اور مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا، اس کے علاوہ ان 2 قبیلوں کے علاوہ کچھ یہودی رہا کرتے تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہ کو ماننے والے، وہ اوس اور خزرج والوں کو، اوس اور خزرج کسی دین کو نہیں مانتے تھے، بت پرست تھے، ان لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے کہ نبی آخر الزمان، آخری نبی اس علاقے میں آنے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو مزہ چکائیں گے، تمہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں اوس اور خزرج والوں کو یہودی دیا کرتے تھے۔ تو یہ اوس اور خزرج والے مینا کے میدان میں آئے تھے، ان تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک دین پہنچایا، تو اوس اور خزرج سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی باتیں مدینے کے یہودی کر کے ہم کو ڈراتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی یہاں پر موجود ہے، ہم ہی ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کے دین میں آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر 6 لوگ اس وقت اسلام قبول کر لیے، اسلام قبول کرے، حج کے ایام ختم ہو گئے، وہ لوگ واپس چلے گئے مدینے کو۔ پھر دوسرا سال آیا، حج کے دنوں میں پھر سے قافلہ آیا، تو یہ 6 لوگ اور کچھ لوگوں کو لے کر مینا کی وادی میں آئے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ گر ہوئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک تبلیغ کی، دین کو پہنچایا، تو اور کچھ لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ 12 لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ 12 لوگوں نے وہاں پر اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ ساری چیزیں آپ نے ہم کو بتا دی، لیکن کس طرح اس پر عمل کرنا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، تو وہ سکھانے کے لیے کسی ایک شخص کو ہمارے ساتھ آپ مدینے کو بھیج دیجیے، یثرب کو، مدینے کا پہلا نام یثرب کو بھیج دیجیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ یثرب جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر کون ہے؟ ان کا واقعہ بھی بڑا اچھا ہے۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سب سے زیادہ پیسے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھی، ان کے والدین کے پاس. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی کپڑے پہن لیتے تو پھر دوبارہ وہ کپڑے نہیں پہنتے، چیریٹی میں دے دیتے یا پھینک دیتے، لیکن دوسری مرتبہ اس کپڑے کو استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ نیا لباس پہنتے. اور ایسی خوشبو، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے کہ راستے سے گزر جاتے تو کئی دیر تک وہ خوشبو اس راستے میں مہکتی رہتی. اتنی مہنگی، اتنی اچھی خوشبو لگایا کرتے. جس راستے سے حضرت مصعب ابن عمیر گزر جاتے تو پیچھے آنے والے کہتے کہ ہو نہ ہو اس راستے سے مصعب ابن عمیر گزرے. ایسی عالیشان زندگی گزارنے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ پہنچی تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو والدین کے ان کو پتہ چلا، ماں کو، باپ کو، تو انہوں نے کہا کہ یا تو دین چھوڑ دو یا ہمارا گھر چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، یہ عیش و عشرت کی زندگی تو چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ زندگی دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ یہ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کیا کیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانے لگے. تو والدین نے کہا کہ نہیں، یہ جو تم آنکھ پر، جسم پر کپڑے پہنے ہو یہ بھی ہمارے پیسوں سے آئے ہوئے، تمہیں یہ کپڑے بھی دے دینے پڑیں گے، ہر چیز تم کو یہاں چھوڑ کر جانی پڑے گی. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز چھوڑ کر، وہ مصعب ابن عمیر جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لیتے دوسری بار نہیں پہنتے، وہ حضرت مصعب ابن عمیر ٹاٹ کا تھیلا آتا نا، ٹاٹ، وہ ٹاٹ کے تھیلے کا کپڑا پہن کر آپ اپنے گھر سے واپس نکل گئے. تو ایسی زندگی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گزاری. اسلام کے لیے انہوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کی جانب وہاں کا معلم بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا. اب حضرت مصعب ابن عمیر گئے تو صرف جو لوگ ان کے ساتھ چلے تھے ان کو تبلیغ نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ مل کر مدینے کے گھر گھر تک جا کر اسلام کی تبلیغ کر دی. جب تیسرے سال مدینے کا وفد بنا میں آیا تو 72 لوگ، 72 پیپلز، وہ جو ہے حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان تک دین کی باتیں پہنچی تھی، کچھ تک تبلیغ پہنچی تھی. وہ لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے مینا کے میدان میں آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کیے. اب جب یہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں پر اسلام کا اعلان کیا، تبلیغ کا کام کیا، 13 سال کا عرصہ گزر گیا اعلان نبوت کر کے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 52 یا 53 سال کی ہو گئی. اب یہ مدینے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں کے لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مدینے میں آ جائیں، آپ مدینے میں آ جائیں گے تو ہر چیز ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے، آپ جس طرح رہنا چاہیں مدینے میں آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، آرام کی زندگی آپ گزار سکتے ہیں. یا رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر آپ مدینے کو آ جائیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ نبی کا ہر کام اللہ کے حکم پر ہوتا ہے. کوئی بھی نبی کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہر کام کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں. تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینے والوں سے پوچھا کہ اے مدینے والوں، تم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے آنے کی دعوت تو دے رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ تم کتنی بڑی آفت اپنے آپ پر مول لے رہے ہو. اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو چھوڑ کر مدینے میں آ جائے تو یہ سارے مکے والے بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے. مکے والے یہاں کے صحابہ کو ستاتے ہیں، یہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ لوگ مکے مدینے آ کر بھی تم پر ظلم و ستم کریں گے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کتنی بڑی کوئی پرابلم آ جائے ہم اس کو فیس کریں گے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ کر رہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول کیا، صحابہ کرام کو اجازت دی کہ اے میرے صحابہ جاؤ مدینے میں
رہنے کے لیے چلے جاؤ، وہاں بسنے لگو۔ تو ایک کے بعد ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے کو چھوڑ کر مدینے میں جا کر رہنے لگے۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب، اب آپ بھی مکے کو چھوڑ کر آپ مدینے کی طرف چلے جائیں۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کو اجازت دے رہے تھے، دو لوگوں کو حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانا۔ وہ دو لوگوں میں ایک تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ ایک کے بعد ایک مکے سے جو ہے مدینہ چھپ کر جانے لگے۔ یہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا ذکر بھی پچھلی بار ہوا کہ جب اسلام قبول کیے تو ننگی تلوار لے کر مکے میں آئے۔ کہا کہ کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون اپنی ماں کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون اپنی ماں کا سہارا ختم کرنا چاہتا ہے، وہ عمر ابن خطاب کے سامنے آئے۔ عمر اسلام قبول کر چکا۔ اب حضرت عمر کا معاملہ آیا مکے کو چھوڑ کر مدینے جانے کا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی طرح اکیلے چھپ کر آپ ہجرت نہیں کیے، بلکہ ویسے ہی تلوار لے کر کعبۃ اللہ میں آئے۔ کعبے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کعبے میں چبوترے بنے ہوئے تھے، چبوتروں پر وہاں پر بڑے بڑے سردار کفار مکہ کے بیٹھا کرتے تھے۔ آ کر حضرت عمر نے طواف کیا، طواف کر کے تلوار لہرا کے بولے عمر اب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون اپنی ماں کا سہارا ختم کرنا چاہتا ہے، عمر کے سامنے آئے، عمر کا راستہ روک کے دکھائے، عمر کو مدینے جانے سے روکے۔ کوئی نہیں ہے حضرت عمر کا سامنا کرنے والا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مدینے کی طرف۔ اب دو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اے حبیب، آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب کیا اپنے بستر پر سلانے کے لیے، اور حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا اپنے ساتھ سفر پر لے جانے کے لیے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، جب یہ مدینے سے آخری قافلہ آیا تھا 72 لوگوں کا، وہ جب جانے لگا اس سے پہلے کفار مکہ کو معلوم ہو گیا، مکے کے جو کافر تھے بڑے سردار، ان کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور مدینے کے کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور صحابہ کرام مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہو نہ ہو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ مدینے والوں نے وہاں آنے کا ان کو انویٹیشن دیا تھا، دعوت دی تھی۔ تو اب کفار مکہ کو یہ نہ رہا نہ گیا کہ ہمارے لوگ، مکے کے لوگ مدینے میں جا کر آرام سے رہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے یہیں پر ان لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے، اور ان کو ہم ستائیں گے، ظلم و ستم کریں گے، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وہ شہید کر دیں گے۔ یہ پلاننگ بنا لی۔ وہ پلاننگ کس طرح بنائے؟ ان لوگوں کے پاس ایک مخصوص جگہ تھی جس کو وہ دار الندوہ کہتے تھے، وہ وہاں پر اپنی میٹنگز جمایا کرتے تھے۔ میٹنگ طے ہوئی، سارے لوگ کفار کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، اور یہ پلان کرنے لگے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈیل کیسے کی جائے، ان کو دین کی تبلیغ سے کیسے روکا جائے۔ تو مشورے دیے جانے لگے۔ اس میں سے ایک مشورہ یہ بھی دیا جانے لگا کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا بڑا نام ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مکے والوں کا بھی نام ہوگا۔ اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں گے، دوسرے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابو جہل جو تھا، ابو جہل جو کفار مکہ کا سردار تھا، وہ ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، ہم اتنے بڑے بڑے قبیلے والے ہیں، ہم تمام قبیلے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور جو سب میں سب سے بڑے بڑے جو سردار ہیں، اور جو سب سے بڑے بڑے طاقت والے اپنے اپنے قبیلے میں، وہ لوگ اپنی اپنی تلوار اٹھا کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کریں گے۔ جیسے ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اتنے لوگ ہوں گے، یعنی 10-15 لوگ، 20 لوگ مل کر کسی ایک شخص کو ماریں گے، تو ایک پر الزام تھوڑی آئے گا
پورے 20 جنوں پر وہ الزام آئے گا، اور 20 جنوں میں سے اصل قاتل کون ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصل وار کس نے کیا، تو ہمارا جرم ثابت نہیں ہوگا۔ اگر جرم ثابت بھی ہوگا تو ہم اس کی دیت دے دیں گے۔ دیت کہتے ہیں اگر مقتول کے گھر والے یعنی جس کا قتل کیا گیا اس کے گھر والے کچھ رقم کا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی ہم کو اتنے پیسے دو، آپ ہمارا کیس واپس لے لیتے ہیں، تو اگر ایسی فرمائش کرتے ہیں تو ہم اتنے قبیلے والے ہیں، سب تھوڑا 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 پیسہ ملا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو دے دیں گے، اس طرح ہم ان کا کام بھی ختم کر دیں گے اور ہمارے سر پر کوئی ٹینشن بھی نہیں رہے گی۔ یہ ارادہ کیا تو اس دار الندوہ میں شیطان بھی انسانی شکل میں آیا تھا۔ شیطان ایک کمبل اوڑھ کر بوڑھے شخص کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا تو شیطان اچھل کر کودنے لگا، خوش ہونے لگا کہ بہترین آئیڈیا ہے، کسی کے سر پر الزام بھی نہیں آئے گا اور تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر سب دے دیں گے تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید بھی کر دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ پورا پلان بنا کر سیٹ کر کے وہاں سے نکلے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹ گئے۔ اب باہر سے اگر کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اور ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان انور سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، کچھ مٹی آپ نے اٹھائی اور سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کو پڑھ کر آپ نے کفار کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی وہ کفار کی طرف مٹی گئی ان کے سروں پر لگی تو ان کی آنکھیں تو کھلی ہے، دوسری چیزوں کو تو وہ دیکھ سک رہے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظروں سے غائب ہوئے۔ سب دکھ رہا ہے، سب ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر چلے گئے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں اس ارادے سے کہ حضور گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے ان کا استقبال کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اب ہم مکے کو چھوڑ کر مدینے کو چلے جائیں۔ تو حضرت ابو بکر کئی دنوں سے تیاری کر کے رکھے ہوئے تھے، 2 اونٹ وغیرہ کو آپ حضرت ابو بکر نے چارہ وغیرہ کھلا کر اچھا تیار کر کے رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو تیار کر رکھا ہے، تو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے پیسے حضرت ابو بکر کو دی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ سواری کے آپ کی ہے، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، یہ سواری بھی آپ کی ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ اس کا معاوضہ کیوں دے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میں اس لیے یہ پیسے دے رہا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ میرے پیسے شامل کر لو تاکہ وہ ثواب اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو ثواب کی فکر ہم کو ہونی چاہیے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا رہے، اللہ کی جانب سے ہم کو انعامات و اکرامات ملتے رہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹ کے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد ایک شخص کو بلایا جو پہاڑی راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کا ماہر تھا، اس کو بلا کر کہا کہ جو عام راستہ ہے مکے سے مدینے جانے کا، اس راستے کو چھوڑ کر ہمیں دوسرے راستے سے مدینے پہنچانا ہوگا، بارڈر کراس کرانا ہوگا مکے کا، اس کے بدلے میں ہم تم کو اتنی رقم دیں گے۔ وہ معاوضہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد وقت طے ہوا، اس وقت پر فلاں جگہ مل لینا، وہ ساری چیزیں طے ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مقررہ وقت پر اس جگہ پر پہنچے اور وہاں پر سواریاں لائی گئی۔ وہ شخص بھی آ گیا جو دوسرے راستوں کو جاننے والا تھا، اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے بارڈر کے باہر تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد غار ثور آپ نے سنا ہوگا، بہت بلند یہ غار ہے، اس غار پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ہم یہاں پر آرام کریں، تو 3 دن تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں آرام کرنے لگے۔ بہت بلند وہ پہاڑ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر اس پہاڑ پر آپ چڑھتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غار تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد اس غار میں دیکھا بڑا چھوٹا غار ہے،
لیکن کچھ سوراخ ہے اس کے اندر جو کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہے، میں اندر جا کر صاف صفائی کرتا ہوں اور سوراخوں کو بند کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر گئے اندر، غار کی صاف صفائی کی اور اپنے اوپر کی جو چادر تھی اس چادر کو نکال کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا، جس کے اندر سے ہو سکتا ہے کوئی جانور، کوئی کیڑا وغیرہ نکل کر آئے جس سے تکلیف ہو سفر میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر آنے کے لیے حضرت ابوبکر نے بلایا اندر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے۔ اب غار میں بیٹھے ہیں اور غار اوپر سے کھلا ہے، نیچے کی جانب بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر پریشان ہونے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر یہ پریشانی کی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دشمن اس پہاڑ پر چڑھ جائے اور دیکھنے لگے، کیونکہ دشمن کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے ہیں ہجرت کے لیے۔ اب وہ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے تھے، ڈھونڈنے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پیچھا کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر دشمن تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ جائے اور جھانک کر اس غار میں دیکھے تو اس کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی میں آنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے اس غار پر اپنے جالم کو لگا دیا۔ آپ کبھی مکڑی کو دیکھے ہوں گے تو کئی دن تک وہ چکر لگاتی ہے، تو کب جا کر اس کا ایک جالا تیار ہوتا ہے، لیکن مکڑی کو اللہ کا حکم تھا، چند ہی لمحوں میں وہ مکڑی نے اس غار پر جو ہے پورے جالوں کو تان دیا۔ کبوترنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پر انڈے دیے جائیں، اور کبوترنی جو ہے ایسے مقام پر انڈے نہیں دیتے کہ جہاں پر لوگ آتے جاتے ہو، جہاں ان کو ڈسٹرب ہو، تو وہ ویران جگہ پر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا وہاں پر انڈے دیتے۔ تو انڈے کبوترنی نے اس مقام پر دے دیے، اور کفار مکہ وہاں تک آئے بھی، ان لوگوں نے اس غار کو دیکھا بھی اور یہ سوچا کہ شاید اس کے اندر ہو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر یہ غار کے اندر جاتے تو یہ جالے مکڑی کے ٹوٹ جاتے اور کبوتر کا انڈا وغیرہ اس جگہ پر نہیں رہتا، تو وہ لوگ واپس وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد 3 دن تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں رہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، پھر اس غار سے نکلے اور مدینے کی جانب آپ لوگ ہجرت کے لیے چلے۔ اب ہجرت کو جا رہے راستے میں حضرت سراقہ ابن مالک، ایک صحابی رسول، بعد میں اسلام قبول کیے۔ اس وقت کافروں نے، مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائیں گے ان کو بہت بہترین گھوڑے دیے جائیں گے اور بڑے انعام اور اکرام سے ان کو نوازا جائے گا۔ تو لوگ انعام کی چکر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو سراقہ ابن مالک کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں دکھ گئے۔ سراقہ جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے اپنا گھوڑا دوڑانے لگے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پلٹ کر سراقہ کی طرف نظر ڈالے تو سراقہ کے کا گھوڑا جو تھا زمین کے اندر اس کے پیر دھسنے لگے، گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔ سراقہ پریشان ہوا، حیران ہوا، سمجھ گیا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کا اثر ہے کہ ان کی نگاہ پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی تلافی کی، حضور نے معاف کر دیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس زمین پر آ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر پیچھا کیا، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ ڈالی، پھر سے پاؤں دھسنے لگے، 3 بار ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے معافی مانگی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے معافی مانگی۔ اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کی طرف سے امن کا پروانہ چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آئندہ آپ کی حکومت آئے گی، اس وقت آپ کے صحابہ شاید مجھے چھوڑے نہ، مجھ پر ظلم کرے، مجھ کو مارے، تو آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ کر دے دیں اور میں اس راستے سے جاؤں گا اور کسی کو اس راستے پر آنے بھی نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر کے غلام نے وہ امن کا پروانہ لکھ کر سراقہ کو دے دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس کو امن عطا فرما دی گئی ہے، کوئی اس کو
ستائے نہ، کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑے۔ اس کے بعد سراقہ واپس جانے لگا تو اور کچھ لوگ جو سونے کے گھوڑوں کے لالچ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کر رہے تھے، وہ بھی اس راستے پر آنے لگے جس راستے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے۔ تو سراقہ راستے میں لوگوں کو پلٹانے لگے کہ میں بہت دور تک دیکھ کر آیا ہوں، اس راستے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں جانا بیکار ہے، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ بول کے لوگوں کو وہ سراقہ جو ہے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مدینے کے راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ، یہ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، بوڑھی عورت تھی، ان کے پاس کچھ بکریاں تھے، ان کے شوہر بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کا گزر ہوا، اور ان کا گھر ایسے مقام پر تھا جہاں سے لوگ سفر کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو ان کے پاس جو چیزیں میسر ہوتی وہ لوگوں کو پیش کرتی اور ان سے کچھ معاوضہ لے کر اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، ان کے پاس کچھ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ کوئی چیز گھر میں موجود نہیں ہے، اور ان کی ساری بکریاں ان کے شوہر چرانے کے لیے لے کر چلے گئے تھے۔ ایک کمزور لاغر بکری، چھوٹی بکری ہے جو انتہائی دبلی پتلی لاغر ہے، وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، یعنی اس بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ تو ام معبد کہنے لگی تو وہ تو کمزور بکری ہے، وہ چل بھی نہیں پا رہی ہے ٹھیک سے، اسی لیے میرے شوہر اس کو چرانے کے لیے بھی نہیں لے کے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم نکال لیتے ہیں۔ تو ام معبد کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ حضرت ابوبکر کے غلام وہ بکری لے کر آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنے لگے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اتنا دودھ نکلا کہ ام معبد بھی پیٹ بھر کر پیے۔ حضرت ابوبکر، ان کے غلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چاروں لوگ پیٹ بھر کر دودھ پینے کے بعد ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن وہ بھر گئے۔ کس کی برکت تھی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ اور یہ کمزور لاغر بکری جو اس وقت چل بھی نہیں پا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی جان عطا فرما دی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے بعد 10 سال آپ مدینے میں رہے، وہ 10 سال حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے کئی سال گزرنے تک وہ بکری زندہ رہی۔ حضرت عمر کے دور میں مدینے میں وہاں کے لوگوں میں ایک ایسا قحط آیا کہ کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور انسانوں کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، قحط، پانی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو جھاڑ وغیرہ بھی، سبزہ بھی نہیں اگ رہا ہے، جانوروں کے پاس بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر سے جانور لاغر ہونے لگے، دودھ نہیں دے رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں بھی وہ بکری جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا تھا، وہ بکری برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ ساری بکریوں کے دودھ سوکھ گئے، لیکن اس بکری کا دودھ کئی سالوں کے بعد بھی، 15 سال کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے اندر دودھ جاری تھا۔ تو یہ معجزہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر میں جو ہے ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد کی جو تفصیل ہے، جب مدینہ منورہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، وہاں پر کیا کام کیے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کو سماعت کریں گے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔